السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل کہانی سینٹر میں۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے میرا پیارا موتی کا بقیہ حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تمہیں اس نیچ ملازمہ کی بات پر میری بات کی نسبت زیادہ یقین ہے تو میں کہہ سکتا ہوں، انہوں نے کندھے اچکا کر کہا۔ میں آپ پر تو نہیں مگر اس قرآن پاک پر ضرور یقین رکھتی ہوں، اور اگر آپ اسے ہاتھ میں لے کر کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنی بات کے رد عمل کے طور پر مجھے ان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہراتا ہوا ضرور نظر آیا تھا۔ ان دنوں گھر میں ایسے عجیب و غریب واقعات ہونے لگے کہ مجھے لگا شاید واقعی مجھے اور عفت کو وہم ہوتا تھا کہ ابا۔ اس روز میں اپنے کمرے میں تھی کہ علی کو سلاتی ہوئی عفت بھاگ کر آئی اور کہنے لگی، آپ نے مجھے آواز دی ہے بی بی؟ نہیں تو میں شاید لیٹے لیٹے اونگ گئی تھی۔ اچھا، مجھے لگا جیسے آپ نے مجھے پکارا ہو۔ عفت کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ میں تو جی پریشان ہو کر بھاگی کہ کہیں وہ رکی، کہیں طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں، میرا دھیان آپ کے سسر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس وقت میں اس کی بات سے زیادہ اس کے آپ کا سسر کہنے سے محظوظ ہوئی تھی۔ ان کی طرف تمہارے دھیان کا جانا کچھ ٹھیک نہیں۔ میں نے ہنس کر کہا تو وہ ملول سی ہو گئی، سچ میں سمجھی کہ کہیں وہ آپ کے کمرے میں۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، مگر اب میں نے سوچ رکھا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہوا تو مجھے ذاکر سے اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر بات کرنا ہوگی۔ اچھا تم جاؤ، کہیں علی نہ جاگ جائے۔ میں نے بات بدلی، آپ اندر سے اپنا دروازہ بند کر لیں، کہیں بیٹھے بیٹھے سو ہی نہ جائیں۔ وہ کہہ کر چلی گئی اور میں نے اٹھ کر اپنا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ سوتے میں ہی میری آواز اپنے فون کی تیز گھنٹی کی آواز سے کھلی۔ فون میرے سرہانے پڑا تھا مگر اب گھنٹی نہیں بج رہی تھی۔ میں نے اٹھا کر دیکھا، کوئی کال بھی نہیں آئی تھی، تو گویا میرے کان بجے تھے یا خواب میں گھنٹی بجی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی، سارا بی بی؟ آواز آئی۔ میں اچھل کر اپنے بیڈ سے اتری اور باہر کو لپکی۔ علی کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور سارا بی بی کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ دھڑ دھڑایا، اندر سے عفت کی ہلکی سی آواز آئی تو میرا دل لرزنے لگا۔ ابا، ابا! میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا بیٹا؟ مجھے اپنے عقب سے ابا کی آواز آئی۔ کیوں چلا چلا کر مجھے بلا رہی ہو؟ میں سمجھا کہیں آگ واگ لگ گئی ہے۔ وہ میں سمجھی کہ آپ اندر ہیں۔ بدحواسی میں میرے منہ سے نکل گیا، میرا خیال ہے کہ یہ کمرہ تو علی کا ہے اور اس کے ساتھ تمہاری وہ گھٹیا سی ملازمہ سوتی ہے۔ ان کی اس بات پر میں عجیب سی صورتحال میں پھنس گئی تھی۔ اتنی دیر میں عفت نے بھی اٹھ کر دروازہ کھول دیا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ وہ سو رہی تھی۔ لو دیکھ لو، ابا نے کہا۔ کیا ہوا بی بی؟ عفت نے پوچھا۔ تم مجھے آوازیں دے رہی تھی، میں بڑبڑائی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں ڈاکٹر کو دکھا کر اپنے کانوں کا علاج کروانے کی ضرورت ہے، ابا غصے سے کہہ کر جانے لگے۔ ان کا غصہ عفت کو دیکھ کر ہمیشہ بڑھ جاتا تھا۔ جی اچھا، میں نے آہستگی سے کہا تو وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ یقین کرو عفت، بالکل اسی طرح جیسے دن کو تم نے سمجھا کہ میں تمہیں بلا رہی ہوں اور تمہارے ذہن میں جو خیال آیا تھا وہی خیال میرے ذہن میں آیا تھا جب تم نے مجھے بار بار پکارا تھا۔ میں نے عفت کو صفائی پیش کی، مگر میں نے تو آپ کو نہیں پکارا، عفت نے کہا تھا۔ اس حالت میں لگتا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے، مگر تمہاری تو یہ حالت نہیں ہے، پھر تمہیں کیوں لگا کہ میں نے تمہیں پکارا ہے؟
میں نے ہوا میں دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ میں نے بڑبڑا کر اپنے بدترین خدشے کا اظہار کیا، شاید کوئی جادو ٹونا وغیرہ۔ یار ایک میٹھی سی پپی تو دے دو بابا کو۔ میں اور علی لاؤنج میں بیٹھے تھے، عفت نے ہمیں چائے دی تھی اور اب وہ ٹیکسٹنگ کر رہی تھی۔ ابا اپنے کمرے میں تھے اور علی بھی اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا کہ شاید علی جاگ کر آ گیا تھا، مگر کوئی نہ تھا۔ علی تو اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ میں نے ذاکر سے کہا تو ذاکر نے اخبار سے نظر ہٹا کر پوچھا، ابھی آپ نے کہا کہ میں نے وضاحت کی۔ میں نے نہیں رانی، وہ میرے موتی بیٹے نے کہا ہے۔ وہ ہنس کر بولے، اچھا لطیفہ ہے۔ میں نے غصے سے کہا، میں کیا آپ کی آواز نہیں پہچانتی؟ تم میری آواز تو ضرور پہچانتی ہو مگر موتی کے کلمات کو نہیں جانتی ہو۔ سچ تو یہ تھا کہ علی اور ذاکر کا کافی وقت اس کے ساتھ گزرتا تھا۔ عفت اس کا پنجرہ صاف کر دیتی تھی، مگر اس سے زیادہ ہم نے کبھی اسے لفٹ نہیں کرائی تھی۔ جبکہ وہ باپ بیٹا تو اس کے ساتھ یوں باتیں کرتے جیسے گھر آئے مہمان کے ساتھ کر رہے ہوں، اور وہ جواب میں خاموش رہتا۔ میں نے تو کبھی اس کے کمالات نہیں دیکھے، نہ ہی کبھی میں نے اسے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ اگر یہ اس کی آواز ہے تو اسے کہیں کہ دوبارہ یہ فقرہ کہیں۔ میں نے ذاکر کو چیلنج کیا، ارے وہ اپنے مزاج کا ہے، یوں کہنے سے بات نہیں کرتا۔ جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ خود ہی بولتا ہے۔ عام روٹین میں وہ ہمیں سن کر ہماری آوازوں کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور جب اس کا جی چاہتا ہے وہ بولنے لگتا ہے۔ اپنے مزاج کا ملا جٹ ہو گیا۔ موتی نہ ہوا میں کچھ اور بھی کہتی، مگر میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فون اٹھایا تو گھنٹی خاموش ہو چکی تھی، کوئی کال نہیں آئی تھی۔ میں فون ہاتھ میں پکڑ کر اسے دیر تک دیکھتی رہی، پھر اسے ہاتھ میں لیے لاؤنج میں آ گئی۔ سوچ رہی تھی کہ ذاکر کو بتاؤں، مگر میرے وہاں جانے تک ابا بھی وہاں آ چکے تھے، اور ان کے سامنے بات کرتی تو وہ مجھ سے کہتے کہ میں ڈاکٹر کو دکھا کر اپنا علاج کرواؤں۔ عفت، تمہیں میرے فون کی گھنٹی کی آواز آئی تھی؟ میں کچن میں جا کر عفت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اس نے مختصراً کہا، مگر میں وہاں گئی تو کوئی کال نہیں تھی، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا، کئی بار ایسا ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر تمہیں بھی آواز آئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ میرے کال نہیں بج رہے تھے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ممکن ہے کہ آپ کے کان میں کوئی مسئلہ ہو۔ عفت نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ ہم دونوں کے کانوں میں کوئی مسئلہ ہے۔ ابھی تم تسلیم کر چکی ہو کہ تم نے بھی فون کی گھنٹی کی آواز سنی تھی، اور اس کے علاوہ میری طرح تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں تمہیں پکار رہی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ آپ آیت الکرسی پڑھا کریں، اس نے کہا تو میں اس کا منہ دیکھنے لگی، گویا وہ بھی وہی سوچ رہی تھی جو میں سوچ چکی تھی۔ کوئی جادو یا ٹونا؟ ارے بھائی، باہر گھنٹی بج رہی ہے، کیا سو رہے ہو تم سب لوگ؟ ابا کی دہاڑ پر عفت کچن میں سے بھاگی۔ میں دھلے ہوئے کپڑے طے کر رہی تھی، طبیعت پر بوجھ پڑ رہا تھا۔ جو وقت قریب آ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کسی نے مجھے کچھ کر دیا ہے۔ باہر تو کوئی نہیں ہے جی، عفت نے واپس آ کر کہا تھا۔ کوئی نہیں ہے تو گھنٹی کیا جنات بجا رہے تھے؟ ابا نے کہا تو ہم دونوں ایک دوسرے کو چونک کر دیکھنے لگے۔ محلے کے آوارہ لڑکے ہوں گے اور مستی کر رہے ہوں گے۔ حتمی انداز لگا کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ ابا کو کون سمجھائے کہ ہم کسی اس طرح کے محلے میں نہیں رہتے، ڈیفینس میں رہتے ہیں، جہاں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر کی گھنٹی کسی کام سے بجا دیں، جا کر شرارت کرنے کے لیے، اور وہ بھی اس وقت جب سب بچوں کے اسکول کالج کا وقت ہے۔ ممکن ہے کوئی مانگنے والا ہو، عفت نے اندازہ لگایا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، کیونکہ مانگنے والوں کے لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ڈیفینس میں ہے یا بھاٹی لاہوری میں۔ ہم دونوں ہنس دی تھی۔ گھنٹی ایک بار پھر بجی تھی۔ عفت باہر کو لپکی اور پھر لوٹی تو اس کی
اس خبر کے ساتھ کہ باہر کوئی نہیں تھا۔ 3 دفعہ اسی طرح ہوا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ اب وہ باہر نہ جائے، مگر چوتھی دفعہ بھی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی کہ ابا پھر باہر نکل آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ شاید گھنٹی میں کوئی مسئلہ تھا کیونکہ باہر کوئی نہ تھا۔ ابا خود باہر جا کر اس کی تصدیق کر کے آئے۔ ذاکر آئے تو اسے کہنا کہ اسے چیک ضرور کروائے، کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ فون میرے پاس ہی پڑا تھا، کوئی کال نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خوف سے اپنے فون کو دیکھا۔ کسی کی کال ہے بی بی، فون اٹھائے نا، عفت نے میرے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ کوئی کال نہیں ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ شاید اس میں بھی شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے۔ عفت کی بات پر میری ہنسی نکل گئی۔ وہ BA پاس تو تھی مگر جدید ٹیکنالوجی سے نابلد۔ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جسے ذاکر سے چھپایا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے ابا کی موجودگی میں ابا اور عفت کی گواہیوں کے ساتھ ساری باتیں بڑھا چڑھا کر ذاکر کو بتائیں۔ پہلے تو ابا کہتے تھے کہ میرے کان بج رہے ہیں، مگر یہ ساری آوازیں عفت اور ابا بھی سنی ہیں۔ میں اپنی طرف سے بھرپور تجسس بھری کہانی ذاکر کو سنا رہی تھی۔ آپ سب لوگوں کا خیال بالکل غلط ہے، نہ کسی کے کان خراب ہیں نہ کوئی گھنٹی، تو پھر کیا خراب ہے؟ میں نے فوراً پوچھا۔ یہ سب آوازیں موتی نکالتا ہے۔ ذاکر کا کہنا تھا کہ ہم سب کو ذاکر کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ ذاکر نے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دی۔ ہم سب ہم تن گوش ہو گئے۔ مما، آئس کریم کھانی ہے، علی بول رہا تھا، مگر علی تو وہاں تھا نہیں۔ سارا ابا کی آواز تھی۔ سارو، ذاکر مجھے پکار رہے تھے۔ سارا بی بی، جلدی آئیں۔ عفت مجھے پکار رہی تھی، مگر نہیں، یہ سب ٹانگ موتی کر رہا تھا۔ ہم سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے تک رہے تھے۔ آپ لوگ ایسے میرے جاتے ہی برآمدے میں نکال دیتے ہیں، اسی لیے تو میں اسے لاؤنج میں رکھتا ہوں کہ ہماری باتیں سنے اور انہیں سیکھے۔ جو تھوڑا بہت اس نے سیکھا ہے وہ بھی جب میں اپنی چھٹی والے دن اسے لاؤنج میں رکھتا ہوں، یا جو وقت میں اور علی اسے دیتے ہیں، تو اس نے اتنا کچھ سیکھا ہے۔ ذاکر وضاحت کر رہے تھے اور موتی نے اب کسی انگریزی فلم کے ڈائلاگ 2 لوگوں کی آوازوں میں بولنا شروع کر دیے تھے۔ ہم سب کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ مجھے ٹوٹ کر موتی پر پیار آیا۔ اس کے بعد میری موتی سے بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ میں بھی اسے ذاکر کی طرح موتی بیٹا کہنے لگی اور اسے مستقل لاؤنج میں جگہ مل گئی۔ اب میں اور عفت بھی اس سے اسی طرح باتیں کرتے جیسے علی اور ذاکر کرتے تھے، اور وہ سر جھکا کر خاموشی سے سنتا رہتا، اور کبھی کبھار جب وہ موڈ میں ہوتا تو خود ہی ہماری باتوں کو دہراتا رہتا۔ اب تو کبھی فون کی یا گھر کی گھنٹی بجتی تو ہم اسے یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے کہ موتی ہوگا، اور بعد ازاں علم ہوتا ہے کہ واقعی کسی کی کال تھی یا دروازے پر کوئی گھنٹی بجا رہا تھا۔ میری طبیعت خراب رہنے لگی تو امی آ کر علی کو اپنے پاس لے گئیں۔ عفت بھی علی کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی، مگر میں نے اسے روک لیا کہ مجھے اس کی اسپتال میں ضرورت ہوگی۔ مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رات کے ایسے پہر میں اور اس قدر تیزی سے میری حالت بگڑی کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور ذاکر نے مجھے خود ہی اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور عفت کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ ابا کو جگا کر بتا دیا کہ اسی طرح اسپتال جا رہے ہیں، عفت جاگے تو اسے بتا دیں، اور وہ بعد میں آ کر عفت کو بھی لے جائیں گے۔ میجر آپریشن کے بعد ہوش میں آئی تو دیر کے بعد خیال آیا کہ عفت اسپتال میں نہ تھی۔ ذاکر نے مجھے بتایا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی اور وہ مجھے خود ہی اٹھا کر لائے تھے، اور عفت گھر پر ہی تھی۔ آپ گھر جائیں ذاکر، میں نے گھبرا کر کہا،
کیوں کیا ہو گیا ہے؟ ذاکر نے حیرت سے پوچھا۔ عفت گھر پر اکیلی ہے نا، پریشان ہوگی، میں نے بات بنائی۔ یوں بھی امی یہاں، میں تو اسے گھر سے لے کر علی کے پاس چھوڑ دیں۔ عفت اکیلی نہیں ہے سارا، ابا بھی تو ہے نا گھر پر۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ ابا کے ساتھ گھر پر اکیلی ہے۔ میری بڑبڑاہٹ سے ذاکر کوئی مفہوم نہ اخذ کر سکے، البتہ یہ ہوا کہ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ یہ کیا بکواس کی تھی تم نے؟ امی نے ذاکر کے جاتے ہی میرے لتے لیے۔ جو ذاکر سن لیتا تو آپ تو جانے کیسے ہر بات سن لیتی ہیں، مگر تم نے یہ بات کی کیسے؟ امی کون سا میری جان چھوڑنے والی تھی؟ آپ کو بتایا تو تھا امی، میں نے چڑھ کر کہا۔ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے اپنے اس شریف سے سسر پر شک تھا، اب اپنی اس مسکین سی ملازمہ کو شک کی نظر سے دیکھ رہی ہو۔ مجھے عفت پر شک نہیں ہے امی، میں نے آنکھیں میچ کر کہا۔ مجھے اب بھی ابا پر ہی شک ہے۔ شرم کرو سارا، ذاکر سنے تو کیا سوچے گا؟ اتنے عبادت گزار شخص پر ایسا گھناؤنا الزام لگا کر بہتان، اور وہ بھی ملازمہ کے ساتھ۔ امی نے مجھے گھرکا۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے تمہاری اس سوچ پر۔ آپ کو کس طرح سمجھاؤں امی، کس طرح یقین دلاؤں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ذاکر لوٹے تو ان کے پاس کوئی اچھی خبر نہ تھی، عفت گھر پر نہ تھی، جانے کیا کچھ لے کر رفو چکر ہو گئی ہے۔ تم خود ہی گھر جا کر چیک کر لینا، ابا کو تو کچھ علم ہی ہے نہ ہی ان کو بتا کر گئی ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر امی کو دیکھا، جن کی نظر صاف کہہ رہی تھی کہ دیکھ لیا تم نے۔ مجھے کافی کمزوری تھی اور امی چاہتی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی، مگر ابا کی مجبوری ایسی تھی کہ امی کو میرے ساتھ ہمارے گھر آنا پڑا، کیونکہ ابا تو کہیں جاتے بھی نہ تھے۔ عفت کے نہ ہونے سے کافی مسئلہ ہو گیا تھا، مگر امی اپنی ملازمہ ساتھ لے آئی تھی، اس لیے گزارا ہو رہا تھا۔ اپنی ملازمہ کا خیال رکھیے گا امی، اور اسے ہر وقت اپنی نظر کے سامنے رکھیں۔ میں نے امی سے کہا تو وہ غصے سے مجھے گھورنے لگی۔ تمہارے ذہن میں لگتا ہے کہ ابھی تک وہ کیڑا نکلا نہیں، انہوں نے ڈانٹا۔ وہ تمہیں دھوکہ دے کر چلی گئی، پھر بھی وہ مجھے دھوکہ دے کر نہیں گئی امی، جانے اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ میں صحت یاب ہو کر اسے ڈھونڈوں گی اور اسی سے پوچھوں گی، مگر جو میں کہہ رہی ہوں اس کا خیال کیجیے گا۔ امی مجھے گھور رہی تھی۔ امی کی ملازمہ ننھی کافی کم عمر لڑکی تھی، فارغ وقت میں مجھے دباتی اور میرے سر میں تیل کی مالش بھی کر دیتی۔ اس کے علاوہ وہ صرف علی کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس روز بھی مجھے اغنودگی سی ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایسا ہی مزہ تھا۔ امی کوئی بنائی کر رہی تھی کہ انہوں نے اسے پانی لینے کو بھیجا، اور جب وہ پانی لے کر لوٹی تو حواس باختہ سی تھی اور اس کی سانس پھول رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا بھاگ کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ نہیں جی، اس نے خود پر قابو پایا۔ میں نے سوچا آپ کو پیاس لگی ہوگی۔ اچھا چل بیٹھ، دبا باجی کی ٹانگیں، زیادہ مسکے نہ لگا۔ وہ امی کی ڈانٹ سن کر بیٹھ کر مجھے پنڈلیوں پر تیل کی مالش کرنے لگی۔ تبھی مجھے اس کے گریبان سے جھانکتا لال نوٹ نظر آیا، جو صاف لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی ارسا گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے مجھے مالش کر رہی تھی اور اس سے پہلے مجھے یہ نوٹ نظر نہ آیا تھا، مگر میں اس سے کیا پوچھوں؟ پانی کچن سے لائی ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی باجی۔ وہ اب کافی سنبھل چکی تھی۔ ابا اس وقت اپنے لیے بادام کی سردائی بناتے ہیں، جانے انہوں نے آج بنائی ہوگی کہ نہیں۔ ہاں جی، وہ فوراً بولی۔ وہ کچھ بنا تو رہے تھے جی، بلینڈر والے جگ میں۔ اچھا، ابا کچن میں ہی تھے؟ میں نے امی کو دیکھ کر کہا۔ تم ان سے پوچھ ہی لیتی کہ کوئی مدد کی ضرورت ہو تو۔ امی نے مجھے دیکھ کر گہری سانس لی۔ وہ جی، کی تھی میں نے ان کی مدد، اس نے تھوک نکل کر کہا۔ کیا مدد کی تھی؟ میں نے فوراً سوال داغا۔ جی، جو انہوں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ وہ جی، کچھ خاص نہیں جی، وہ سر پٹا گئی، بس کہنے لگے وہاں سے گلاس پکڑا دو بیٹا۔ بیٹا تو وہ مجھے کبھی نہیں کہتے، تمہیں کیسے کہہ دیا؟ وہ کافی شاطر لگ رہی تھی۔
اور گلاس پکڑنے پر انہوں نے تمہیں 100 روپے کا یہ نوٹ بھی دیا؟ میں نے اس کے گریبان سے نوٹ نکالا تو امی جیسے سکتے میں چلی گئی اور کچھ نہ سوچا تو کس کے ایک تھپڑ ننھی کے دیا۔ حرام خور! امی میرے سسر کا غصہ اس پر نکال رہی تھی۔ تیرا تو میں بندوبست کرتی ہوں، ایسے شریف آدمی ہیں وہ تو۔ وہ جی میں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے آ کر خود ہی خوش ہو کر مجھے انعام دیا ہے۔ تو تیری کس بات سے خوش ہو کر انعام دیا ہے انہوں نے ننھی؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا جی، امی جانے دل ہی دل میں کیا سوچ رہی تھی۔ ان کا بھرم ٹوٹا بھی تو اپنے گھر کی ملازمہ کے سامنے۔ بکواس بند کر، ہم سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابا میاں کی آواز تھی مگر ابا تو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے۔ امی نے ننھی کو آواز بھجوا دیا تھا۔ میں، علی اور امی اور ابا لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے جب اس کی آواز نے ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ امی کے لیے موتی کو یوں سننا حیران کن تجربہ تھا۔ اللہ کے واسطے ابا مجھے اپنی بیٹی سمجھے۔ عفت کی آواز کی ہو بہو نقل۔ نخرے بند کر اور سیدھی طرح میرے کمرے میں چل۔ ابا میاں کا ڈائلاگ موتی نے دہرایا اور اس کے بعد اس نے کئی منٹ تک عفت کی چیخوں کی آواز نکالی۔ ہم سب سن بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے منظر سے ابا اٹھ کر اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئے تو یہ تھا وہ وقت جب میری بات کی گواہی ہونا تھی۔ عفت کہتی تھی کہ وقت خود ہر کسی کے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرتا ہے۔ اس کے بعد ذاکر اٹھے اور پنجرے کی طرف بڑھے۔ یہ کس طرح یوں ڈرامے کر لیتا ہے؟ امی نے حیرت سے سوال کیا۔ ڈرامہ نہیں امی، یہ ہم سب کی باتیں سنتا اور انہیں اپنے حافظے میں محفوظ کرتا ہے، اور جب یہ اپنی ترنگ میں ہوتا ہے تو ہر کسی کی کہی ہوئی بات اس لب و لہجے میں دہرا دیتا ہے۔ میں نے امی کو بتایا۔ حیران کن جانے امی نے موتی کی صلاحیتوں کو حیران کن کہا تھا یا پھر اسے واقعے کو جو ابھی موتی نے بیان کیا تھا اور جو صاف گواہی تھا عفت کے بے گناہ اور ابا کے قصوروار ہونے کی۔ کیا کرنے لگے ہیں ذاکر آپ؟ میں نے چلا کر ذاکر سے کہا جو پنجرہ کھول رہے تھے۔ پنجرہ نہ کھولیں، یہ اڑ جائے گا۔ سارا باجی جلدی آئیں، موتی نے عفت کی آواز میں مجھے پکارا۔ یہ اس بات کا ثبوت بن گیا کہ اس سے قبل بھی کبھی عفت نے مجھے پکارا ہوگا، حالانکہ ایسا عفت اس وقت کہتی تھی جب علی اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ میں اسے مار ڈالوں گا، ذاکر نے کہا۔ ارے 15,000 میں اسے لے کر آئے تھے اور ابھی اس روز آپ بتا رہے تھے کہ اس وقت اس کی قیمت 2 لاکھ کے قریب ہے۔ کیوں اپنا نقصان کر رہے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ اسے بیچ دیں، میں نے چلا کر کہا۔ بیچ دوں تاکہ اسے جو بھی خریدے وہاں جا کر یہ ہمارے گھر کی کہانی سب کو سنائے، ذاکر نے غصے سے کہا۔ کسی کو کیا علم کہ یہ کس کے گھر کی کہانی ہے بیٹا، امی نے رسان سے کہا۔ کچھ دن کا وقفہ ڈال کر اسے بیچ دو، یہ بھول بھال جائے گا اس کہانی کو۔ نہیں پپا، میں موتی کو نہیں بیچوں گا، علی نے چیخنا شروع کر دیا۔ نانو آپ سے کیا کہہ رہا ہے میرا پیارا سا دوست؟ علی چہکوں پہکوں رونے لگا۔ ارے نہیں بابا، نانو پنجرہ بیچنے کی بات کر رہی تھی۔ امی نے فوراً بات بنائی اور علی کے آنسو پوچھنے علی ان کے گلے لگ گیا۔ چلو اچھا ذاکر، اس رات کہہ رہے تھے کسی اور کے نہ سہی، موتی کے ڈر سے ہی ابا آپ خود کو بدل لیں گے۔ سوری سارو، میں نے تمہیں غلط سمجھا اور تم سے اس بات پر ناراضی کا اظہار کیا۔ اصل میں اپنے ابا پر اعتماد ہی اتنا ہے مجھے، میرا مطلب ہے کہ تھا، میں ہنس دی۔ آپ اب بھی ابا پر اعتماد ہی رکھیں، انسان کتنا ہی عبادت گزار اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، شیطان ہمہ وقت اسے بہکانے میں مصروف رہتا ہے اور وہ کبھی نہ کبھی کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔
میں ذاکر سے یہ بھی نہ کہہ سکتی تھی کہ جو انسان اپنی گود میں قرآن رکھ کر جھوٹ بول سکتا ہے وہ شیطان کا شکار نہیں بلکہ اس کا چیلا ہوتا ہے، مگر میں ذاکر کا سر اس سے زیادہ جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ہم دونوں نے عفت کو ڈھونڈ کر اس سے ابا کی طرف سے معافی مانگی اور ذاکر نے اسے اپنے کسی جاننے والے کے دوست سے اسے ایک بیوہ کے پاس ملازمت دلوا دی جو خود بھی ملازمت کرتی تھی اور اس کے پاس اس کی ماں اور ساس بھی تھی۔ اس گھر میں صرف 3 عورتیں تھیں۔ عفت چوتھی ہو گئی، اب اس کی عزت کو کم از کم خطرہ نہیں ہوگا۔ موتی کی خوراک کا میں اس طرح خیال رکھتی ہوں جس طرح علی اور ثنا کی خوراک کا، اور ابا وہ کم ہی باہر نکلتے تھے، مگر جب وہ موتی کے پنجرے کے پاس سے گزرتے تو اسے یوں گھوری مارتے کہ جیسے اسے کچا ہی چبا جائیں گے۔ السلام